ہم سن رہے ہیں قانون کو یقین نہیں آتا رہا۔ کو منسوخ کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں صلح منسوخ ہو چکی ہے، شرائط پہ عمل درآمد نہیں ہوا، آپ ذرا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس کی آنکھ میں سرخ کلر کا لینس لگا دیا گیا۔ اس بچے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کہانی ہوئی ہے۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوا اس کو ہر چیز سرخ ہی سرخ نظر آنے لگی۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہری ہے، یہ پیلی ہے، یہ سفید ہے، یہ بلیک ہے، لیکن وہ ساری دنیا سے لڑنے لگا کہ ساری چیزیں سرخ ہیں۔ یہ جو پیراڈائم ہوتا ہے نا، نیگیٹو پرسیپشن، نیگیٹیویٹی، تو یہ جب ذہن میں آ جاتی ہے پھر آدمی ہمیشہ انتشار کی بات کرتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے جی پوری حدیث بیان کی جائے، بعض لوگ تو حدیث بھی بیان نہیں کرتے، نمبر بتاتے ہیں۔ اور اگر پوری حدیث ہم یہاں بتائیں تو اس کے لیے اویس صاحب آپ کو چاہیے کہ مجھے 1 گھنٹہ دے، قاری صاحب کو 1 گھنٹہ دے، شاہ صاحب کو 1 گھنٹہ دے، پھر ہم پوری حدیثیں بیان کریں گے۔ ظاہر ہے جو مناسبت ہوتی ہے، ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو برا لگ گیا، موضوع کیا ہے، بات کیا، یہاں پر بات کیا ہے اور اس سے irrelevant باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھائی اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کی جو ہم حدیث پڑھتے ہیں، روایت کرنے والے صحابہ ہیں، صحابہ کی جب فضیلت بتاتے ہیں روایت کرنے والے اہل بیت ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے مٹی حضرت ابو ہریرہ نے صاف نہیں کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ان کے وظیفے مقرر نہیں کیے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں خود امی فاطمہ فرماتی ہے جب بھی میرے بیٹے نہ ملے تو وہ صدیق کے گھر میں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا کا یہ فرمان بالکل بجا ہے کہ کچھ لوگ بغض علی میں اور کچھ حب علی میں دونوں گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اگر کچھ لوگوں پہ بغض کا الزام لگایا جا رہا ہے تو دوسری طرف کچھ لوگ حب علی میں یا اہل بیت میں صحابہ کی وہ تنقیص نہیں کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہیں ہے بخاری اور مسلم میں کہ لا تؤذوا اصحابی، میرے صحابہ کو تم اذیت نہ دو، اور تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا اس کی دی ہوئی نصف مد یا کھجور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ ترمذی میں نہیں ہے؟ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضم، ان کو نشان تنقید اور ہدف نہ بناؤ۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں میری وجہ سے، لوگ ان سے بغض کرتے ہیں میری وجہ سے۔ قرآن کریم میں یہ جو سورہ فتح کے آخری رکوع ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آگے کیا ہے؟ کان کھول کر سنیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ قرآن سرٹیفائیڈ گارنٹیڈ بات نہیں کرتا۔ تراہم رکعا سجدا یہ گارنٹیڈ بات نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ گارنٹیڈ باتیں نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین اہل بیت، ان کے فضائل ہمارے ممبروں سے بیان ہوتے ہیں۔ اب کوئی وہاں آتا ہی نہیں ہے اور اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ عظمت صحابہ کی بات اگر کسی کو بری لگتی ہے تو یہ ڈنکے بجتے رہیں گے، اہل بیت کی محبت کے ڈنکے بھی بجیں گے، عظمت صحابہ کے ڈنکے بھی بجیں گے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا، یہ میرے آقا کی لسان نبوت کی دعا نہیں ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی۔ میرے آقا نے نہیں کہا اس کے سینے کو علم سے بھر دے، میرے آقا نے نہیں کہا پہلا بیری بیڑا حضرت معاویہ تیار کریں گے۔ یہ کاتبین وحی کے سردار ہیں، 50 لوگ کاتبین وحی تھے، اللہ کی وحی کو لکھنے والے، ان کے سردار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو کریٹیسائز کر کے ہم غیر محسوس طریقے پر وحی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے۔ تو یہاں محبت کی بات ہو رہی تھی، خامخواہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش، کوئی صلح ختم نہیں ہوئے۔ اسلام قیامت تک صلح کا درس دیتا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ قرآن کا حکم، کوئی اس پر مہر لگا سکتا ہے کہ یہ آیت صرف اس دور تک تھی؟ قرآن ویلڈ ہے اور قیامت کی سورج تک ویلڈ ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔